پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. خاص طور پہ بات ہو رہی تھی اقتصادی سروے رپورٹ اور کل جو بجٹ آ رہا ہے, بجٹ میں کیا رکھا ہے عام عوام کے لیے, ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا. اور چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, عوام کی دسترس سے چیزیں باہر ہوتی جا رہی ہیں, حکومت کی ترجیحات کیا ہیں. اور یہ وہ حکومت ہے ناظرین جو پچھلے سال جب اقتدار سنبھالا تھا انہوں نے, تو اس وقت یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہم تجربے کار بھی ہیں اور بہتر پرفارم کریں گے, IMF کو بہت اچھے سے ڈیل کریں گے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. آج ایک سال اس حکومت کو مکمل ہو گیا, ان کا مالی سال بھی مکمل ہو گیا, لیکن نمبرز جو ہمارے پاس آئے ہیں تو وہ الٹا مہنگائی ڈبل سے ٹرپل ہو گئی ہے, چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکی. یاسر, جی سر, ایشوز کیا ہیں, کہاں پرابلم ہوئی؟ دعوے بڑے کیے جا رہے تھے, تجربہ کاری اور سرمایہ کاری کی باتیں ہو رہی تھیں, نہ تو سرمایہ کاری آئی اور نہ تجربہ کاری کام آئی. تو یہ ہوا کیا ہے؟ پہلے اسماعیل اپنا کیا نام ہے, مفتاح اسماعیل صاحب فلاپ ہوئے, پھر ریپلیس کیا گیا اسحاق ڈار سے. ڈار اور ڈالر کے درمیان بڑا زبردست ریلیشن تھا, کوئی رومانس تھا, وہ بھی ٹوٹ گیا. تو یہ کیا ہوا؟ دیکھیے ظفیر, اب اکانومی کے نمبر کو سمجھنے کے لیے پہلے چیزوں کو بڑے حقیقت پر مبنی جو فیکٹس ہوتے ہیں یا حقائق کو دیکھتے ہوئے پھر کوئی نمبر جو ہے نا وہ خاص کیے جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں, میں جیسے بتا رہا تھا پر کیپٹا انکم کے حوالے سے نمبر دل دہلا دینے والے ہیں. یعنی کہ آپ مہنگائی کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر دیکھیں کہ جو ایک انفرادی شخص کی جو ایک آمدنی ہوتی ہے سالانہ, وہ $1,568 رہی ہے, جو گزشتہ مالی سال کے دوران جو ہے وہ تقریباً $1,765 تھی. اور اس کو اگر دیکھیں تو اس میں تقریباً 11.2% کی کمی ہو گئی. دوسری طرف انفلیشن کا نمبر دیکھیں, اس زمانے میں تقریباً میرے خیال میں 14.5-13% کے قریب ہے, اس سے اوپر بھی جا رہی تھی, رکنا تو سلسلہ نہیں تھا. لیکن اب وہ 30% اور اس سے اوپر اگر چلی جائے گی, یہ ابھی اگر جیسے بتا رہے تھے وہ ترکیہ کی مثال دے رہے تھے کہ 43.7% ہے, تو آپ ان سے مقابلہ کر رہے ہیں انفلیشن کے اندر, تو وہاں پر کچھ اور سرکمسٹانسز ہیں, یہاں پہ کچھ اور ہیں. آپ اس کو کوریلیٹ نہیں کر سکتے, آپ کی اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے سٹینڈرڈ بھی تو ہے نا, زمین آسمان کا فرق ہے, بہت فرق ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہاں پہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں, جو دیگر ان کا انفراسٹرکچر ہے اور دیگر چیزیں ہم سے یکسر مختلف ہیں, ہم مقابلہ نہیں کرتے, کمپیریزن ہے ہی نہیں سر, مقابلہ تو دور کی بات ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ, اب یہ جو شارٹ ٹرم پالیسی کے بھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی, آپ یقین کریں کہ جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں یہ کچھ 1 دن 2 دن ہفتے 1.5 مہینے 6 مہینے کے اندر ان کو نہیں وہ اب بنا کر کوئی پالیسی ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. جیسا بھی میر محمد علی خان بھی یہ کہہ رہے تھے, بالکل صحیح. جتنے بھی اکانومسٹ ہیں یا جو اکانومی کو سمجھتے ہیں, ہمارے جیسے جو تھوڑی بہت جانتے ہیں, وہ بھی اس بات کو یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ کوئی ایک کنسنسس کے ساتھ ایک پالیسی بنائیں اور اس کے بعد پھر اس کو ٹو کریں. خدا را اکانومی کے لیے ایک پالیسی ایسی ہو, کوئی پلان ایسا ہو جو کم از کم 20 سال یا 25 سال کے لیے ہو. اور یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں, یہ چلتی رہتی ہیں, ساری دنیا میں ہوتی ہیں, لیکن آپ اپنی اکانومی کو ایک ٹریک پہ رکھیں. اب یہاں کون سی چیزیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں؟ آپ روپی ڈالر کی پیرٹی کی بات کر رہے ہیں. آج رپورٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ IMF جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب $245 پر اس کے ہونا چاہیے ایکچوئل پرائس ہے. آپ کے یہاں جو سرج آئی ہے وہ ساری کی ساری آئی ہے جو میجر آؤٹ فلو ہوا ہے آپ کا اسمگلنگ کے ذریعے, ہونڈی کے ذریعے, اور نہ جانے کتنے طریقوں سے آپ نے پیسے کو کنٹرول نہیں کیا. تو یہاں پر ایسی سچویشن میں جو سینٹرل بینک ہوتا ہے نا, اس کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ انٹرونشن کرتا ہے اور اس کی پرائسز پیرٹی کو کنٹرول کرتا ہے. اب وہ سینٹرل بینک اس میں ہے کہاں؟ آپ بتائیے. سارے ایپیسوڈ کے اندر کہیں سینٹرل بینک کی کوئی ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم اس کو ریگولیٹ ایسا کریں گے کہ اس کی پرائسز کے اندر مزید اپریسیشن نہیں ہوگی. اتنی انسرٹینٹی اگر پریویل کرے گی تو پھر چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکلتی چلی جائیں گی. اب پوری اسپیکولیٹو مارکیٹ ہے. آپ نے دیکھا 2 دن پہلے اگر اس میں 3.5-4% کا ڈکلائن آیا, آل آف اے سڈن 8% کا ڈکلائن بھی اگر اس کے اندر آ گیا, تو یہ ممکن کیسے ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنسی آپ نے اتنی فلکچویشن یا اتنی والیٹیلٹی دنیا کی کسی اور ملک میں دیکھی ہے کہ ڈالر کی پرائسز کے اندر ہو رہی ہے. اور دا ویری سیم ٹائم, چلے میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں, ڈالر کے فیوچر کے حوالے سے بات بتاتا ہوں. بڑی کریٹیکل پوائنٹ ہے کہ US کی اکانومی کے جو نمبر یا ڈیٹا آ رہا ہے اس وقت, وہ تو ہم سے زیادہ ٹربل میں نظر آ رہا ہے. ان کی ڈیٹ سیلنگ جو ہے وہ تو آل ٹائم ہائی کی طرف جا رہی ہے, ان کی لائبلٹیز تو بڑھتی جا رہی ہیں. تو ایسی اس میں آپ دیکھیں کہ ڈالر میں اگر آپ اسٹرینتھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ویک ہوتا جا رہا ہے. اب آپ سیفٹا کے اندر دیکھیں یا اگر آپ اس کنٹریز کے اندر آپ دیکھیں, اس بلاک کے اندر دیکھیں, تو وہ چائنیز یون ہے وہ زیادہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے. آپ کا ریلائنس ٹوٹل ابھی US ڈالر کے اوپر ہے. ابھی سوال کریں کہ اس کو کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں. اب جیسے بھی کچھ دیر پہلے آپ نے بڑی اچھی بات کی
یہ جو اکنامک ٹائز ہوتی ہیں نا جی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو اپنے ریلیشنز بنانے پڑتے ہیں دیگر ممالک سے. یہاں پر آپ ایک ملک کے ساتھ جو ہے وہ ایک پلان سائن کرنے کے لیے جاتے ہیں, جیسے وہ آئل کی ڈیل ہو رہی تھی. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو ڈسکلوز کیسے کیا جائے, کیونکہ رشیا تو وار کے ساتھ انگیج ہوا ہوا ہے یوکرین کے ساتھ. اگر آپ وہ کریں گے تو پوری دنیا آپ کے اوپر سینکشنز لگا دے گی. اب آپ کی ڈپلومیسی یہیں پہ کام کرتی ہے. تو یہی تو امتحان ہوتا ہے ڈپلومیسی کا یاسر. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, چونکہ ذرا بجٹ کل پیش بھی کیا جائے گا, چیزیں بھی ہم ایک ہی چیز لے کر بیٹھ جاتے ہیں. ڈپلومیسی کی آپ نے بات کی, تو اب دنیا بھر میں آپ کی اقتصادی جو سرمایہ کاری ہے وہی ڈپلومیسی ہے, اور اسی کے تحت چلتے ہیں. باقی تو ٹھیک ہے آپ مینگو شینگو بھی لے کے جائیں, ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں, اٹریکٹ کریں. اقتصادی طور پہ آپ یعنی جو مفادات آپ کے جڑیں گے تو ملک آپ کی عزت کرے گا. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے فوٹو کھنچوانے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ اپنی جو اکانومی ہے یا اس کے اکنامک ٹائز ہیں, اس کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے, اس کے اوپر کام کریں. اب اس میں بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر اگر موقع ملے گا. لیکن آپ دیکھیں, اب اپنی اکانومی کو درست کرنے کی بات کرتے ہیں نا, چائنا کی طرف نظر ڈالنے, زیادہ پرانی نہیں ہے اور کوئی بہت لمبی, میں آپ کو کوئی 600 سال پرانی بات نہیں بتا رہا. لیٹ 80s کے اندر ریفارمز آنا شروع ہوئے, 92 کے اندر ایبسولوٹ بالکل انہوں نے پلان اپنا سیٹ کیا کمیونسٹ پارٹی کے اندر کہ بھی ایز دیں گے, لوگوں کو لے کر آئیں گے, اپنے لوگ جو اوورسیز ہیں ان کو واپس لا کر ہم نے اپرچونٹی دینی ہے اور ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کریں گے اور ان کو سیکیورٹی دیں گے. سیکیورٹی دی, اس کے بعد آپ دیکھیں جو اکنامک بنگلہ دیش سر, بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے. ایس ایم ایز کو اسٹرینتھن کیا, پرائیویٹ بینک کے ذریعے پالیسی میکر تھے. یاسین صاحب کی تھیوریز اب تو انٹرنیٹ کے اوپر پڑھی ہیں, آپ پڑھ لیں. انہوں نے جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو اسٹرینتھن کیا, آپ بات ہی نہیں کر سکتے. ساری رپورٹ کے اندر ایس ایم ایز کہاں گئے, اور کل بجٹ اناؤنس ہوگا, کون سا ریلیف آپ دیں گے. آپ تو کر ہی رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا ریلائنس ہونا چاہیے آئی ٹی کے اوپر. اب میں بتاؤں آپ کو پوری دنیا کے اندر اس میں دو چیزیں, چونکہ وقت بھی کم ہے یاسر. ایک تو آئی ٹی کے اوپر میں چاہوں گا آپ اپنا انپٹ دیں. دوسرا یہ کہ انٹرپرینورشپ کے اوپر نہیں فوکس کیا جا رہا ہے, اور جو کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ اسٹرینتھ ہے. یوتھ آپ کے پاس ہے, ٹیلنٹڈ یوتھ ہے, پڑھی لکھی یوتھ ہے, 35% وہ ہے جو انٹرنیٹ یوزر ہے. تو آپ ان کو آپ کام دے سکتے ہیں. یہاں سے کیسے کیپٹلائز کر رہے ہیں آپ, ان کو لیپ ٹاپ دے کر رہے ہیں اور یا اس طرح کر رہے ہیں. اس سے بہتر, کہیں بہتر ہے, آپ ان کو یہ فری کے لیپ ٹاپ دے رہے ہیں. اب آپ مثال کے طور پہ یہ موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے, اگر آپ نے $100 سے اوپر موبائل کے اوپر اگر آپ نے پیسے بڑھا دیے. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو ٹوٹل آئی ٹی کی جو آپ کا کام ہے یا بزنس ہے وہ تھرو یہ ان گیجٹس کے ہی چلتا ہے. آپ کو تو مزید اس کے اندر ایز دینی چاہیے تھی, اس کے پیسے آپ کم کرتے. یہ جو آپ نے ہیفٹی ٹیکسز اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں, جو اس کی کاسٹ سے سالہ 4% اوپر جو ہے وہ ہو جاتی ہے, ایون ٹرانزیکشنز کے اتنے ایشوز ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ کہاں سے آئی ٹی کو پروموٹ کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی افورڈ کر سکے گا یار. اگر کوئی اس سے بزنس کر بھی رہا ہے وہ کیسے اس کے اوپر بزنس کرے گا؟ یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ پرانے فونز ہیں, یہ آبسلیٹ کریں گے. اس پہ یاسر ایک چیز اور بھی ہے نا, نہیں کر سکتے ہم. جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی بات ہوئی, تو دیکھیں اب یا تو آپ کو دبئی سے اپنی کمپنی رجسٹر کرانی پڑتی ہے, آن لائن ساری چیزیں, اکاؤنٹس آپ کو وہاں سے مینیج کرنے پڑتے ہیں. گو کہ آپ ظاہر ہے یہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, تو کیا جب آپ یہاں پہ ایکسیس نہیں دیں گے, اور اتنی پابندیاں ہیں آپ کی آئی ٹی میں بھی. ہمیں تو بہت سارے تو ملک ہیں جنہوں نے ہمیں تو انلسٹ ہی نہیں کیا ہوا. پتہ نہیں ہے کتنی دیر ہے ٹیکس فری رکھیں گے. ابھی نظر پڑ گئی ہے بہت سارے اور بھی سیگمنٹس ہیں جس کو انفولڈ کرنا شروع کر دیا. وہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں. ٹھیک ہے, ہونا تو یہ چاہیے, اسی کو پروموٹ کرتے. آپ کی پوٹینشیل ہوتی ہے 2 بلین 2.5 بلین کی کنٹری نہیں ہے. چونکہ کلوزنگ کا بھی کہا جا رہا ہے, سوشل سیکٹر اور پبلک جو سیکٹر پی ایس ڈی پی جس کے اندر ہوتا ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ. ہاں, تو اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں ظفیر, اتنی کیپیسٹی نہیں ہے آنیسٹلی اسپیکنگ. دیکھیں, جب آپ مثال کے طور پہ 9,500 ارب روپے اگر آپ جمع کریں گے, 7,500 ارب روپے اگر آپ ٹیکس ڈیٹ ری پیمنٹ کی شکل میں ادا کریں گے, انٹرسٹ پیمنٹ میں ادا کریں گے, اس کے بعد جو آپ کے پاس پیچھے بچ جاتا ہے اس سے آپ نے اپنا پورا ملک چلانا ہے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے. جتنے بھی آپ چینلز دیکھ لیں, جتنے بھی ٹی وی پروگرامز دیکھ لیں, صحافیوں کو دیکھ لیں, وہ یہی سوال کر رہے ہیں. تو بڑا بیسک کوشچن ہے کہ جو آپ کی ٹوٹل ریکوریز میں سے آپ آدھی سے بھی زیادہ, بلکہ تقریباً اس میں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا more than 70% اگر آپ انٹرسٹ پیمنٹ میں اور ڈیٹ ری پیمنٹ میں اگر چلا جائے گا, تو باقی آپ اپنے ملک کو کیسے رن کریں گے؟ اور یہ کہ بہت بڑا پروپورشنل اس کا ہے ڈیٹس کا, جو پبلک ڈیٹ ہے, یہ بوروئنگ ہے, اس میں مزید اضافہ ہوگا. آپ شارٹ ٹرم کے اندر اس کو کرٹیل نہیں کر سکتے, سلسلہ نہیں رکے گا, بورنگ پہ ہی سلسلہ چلے گا. کیونکہ اگلا جو مرحلہ ہے وہ آئی ایم ایف نے ابھی انڈیکیشن دے دی ہے کہ جو بجٹ اگر ہماری ایما کے مطابق ہوا تو پھر آگے والی ٹرانچ جو ہے وہ آپ کی اپروو ہو سکے گی, یا آپ کا نیا پلان جو ہے آپ اس کو ایکسیکیوٹ کر سکیں. اچھا, ایک چیز اور جاتے جاتے یاسر, کہ ایک دنیا بھر میں ہوتا ہے پالیسی میکرز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں,
شیڈو پارلیمنٹس بنی ہوئی ہیں, کیا اچھی بات کی ہے, تھنک ٹینکس بنے ہوتے ہیں. آپ کتنے زبردست انٹلیکچوئل ہیں جو اکانومی کو سمجھتے ہیں, جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی یا بہت بڑی صنعت چلا رہے ہیں. وہ کیا ہمارے وزیر خزانہ کو اور ان کی ٹیم کو یہ مشورہ نہیں دے سکتے کہ بجٹ میں کیا چیزیں رکھنی ہیں, کیسے رکھنی ہیں, کیا مفادات ہو سکتے ہیں, کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تو ہمارے یہاں یہ رجحان کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنے جو یہ جو ہمارا تھنک ٹینک ہے اس کا انپٹ کیوں نہیں لیتے؟ بہت بلین ڈالر کوشچن ہے. پہلے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کون کرتا ہے آپ کے خیال میں؟ انجینئر کرتا ہے, کار مکینک کرتا ہے, ڈاکٹر ہی کرتا ہے. تو پھر اکانومی کو چلانے کے لیے کون ہونا چاہیے؟ اکانومسٹ ہونا چاہیے, پکی بات ہے. بینکر نہیں ہونا چاہیے. نہیں, بینکر تو پھر بینک ہی چلائے گا نا, بینکر یا اینکر کیا کر لے گا؟ تو یہ سارا مسئلہ, یہی سوال کا جواب تھا. میرے خیال میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اس کا جواب مل گیا ہوگا کہ اگر آپ اس طرح سے اپنی ملک کی اکانومی کو چلائیں گے, تھنک ٹینک کی آپ نے بات کی, پالیسی میکرز کو بیٹھ کر سوچنا پڑے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسز آدھے ادھورے لوگوں کے اوپر لگایا ہے, جو بیچارے پہلے سے ٹیکس پیئر ہیں, مزید ان کے اوپر ٹیکس لگاتے رہیں گے. اور جہاں آپ نے ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں, خدا کا واسطہ آپ اس کو بیٹھ کر پالیسی کو ریویو کریں اور ٹرانسپیرنٹ کریں. وہ ٹیکس ریکوریز بڑھیں گی آپ کی تو معاملہ ٹھیک ہوں گے. یہ جو مہنگائی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں اس کا بہت بڑا پورشن ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز آپ لگانا شروع کریں, لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس سسٹم آپ کے پاس موجود ہے. آئیڈینٹیفائی کرنا آپ کے لیے 2 منٹ کا کام نہیں ہے. 2 منٹ میں آپ آئیڈینٹیفائی کر کے ان لوگوں کو. تو کیا نیت ٹھیک نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہ رہے؟ بس یہی ساری بات ہے کہ نہ ایک ول ہے اور نہ ہی دل ہے کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں. ٹھیک. اور آخر میں یاسر کیا کہیں گے, جو اپنے ٹیکس کی بات کی, بہت سارے ہمارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں اور ایون بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید ہم کوڈ نہیں کر پائیں گے یہاں, ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جاتا شاید جان بوجھ کر بھی. تو جب آپ ان کو لے کے آ جائیں گے تو اب ویسے ہی آپ کی ریاست اتنی امیر ہو جائے گی. یہاں جو ہمیں نظر آ رہا ہے, عوام ابھی بھی غریب نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا اسٹیٹ بینک غریب ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. دیکھیں, اسٹیٹ بینک کو امیر کرنا آج کل کے ماڈرن ایرا کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2-3 چیزوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. سب سے پہلے تو ٹرانسپیرنسی لے کر آنی ہے آپ, ٹھیک ہے, سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کریں. دوسرا یہ کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کو بہتر کرنی پڑے گی, جو کہ خدا کا شکر ہے پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوگی. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو ایز آف ڈوئنگ بزنس پرووائڈ کرنی پڑے گی. اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ایکسیس ٹو فائننس, یعنی کہ میں اگر کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو مجھے سرمایہ بینک سے مل سکے, اس کے لیے میں نے آسانی پرووائڈ کرنی ہے. یہ سازگار ماحول جو آپ کہہ رہے ہیں, میں آسان الفاظ میں کہہ دیتا ہوں, یہ سازگار ماحول ہم سنتے آ رہے ہیں یاسر عرصہ دراز سے. کب یہ سازگار ماحول ہوگا کہ آپ جائیں بینک میں بیٹھیں, بات کریں, اپنا پلان دیں, پرپوزل رکھیں اور آپ کو نیشنل بینک جو ہے وہ قرضہ دے دیں؟ پرائیویٹ بینک دے سکتے ہیں, لیکن پالیسی ہوگی تو پرائیویٹ بینک دے گا نا. پالیسی اسٹیٹ بینک کی ہوگی تو پرائیویٹ بینک دے گا نا. تو کیوں نہیں بنا رہے ہم؟ نہیں کر سکتے آپ پرائیویٹ بینکس کی. ابھی یہ جو ڈالر کی آپ نے بات کی ہے نا, جو اتنا بڑا یہ جو جمپ آیا جو پرائسز کے اندر, اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر جو آپ کے جو پرائیویٹ بینکس تھے وہ گیم کر رہے تھے. اب میں آپ کو بتانا شروع کروں گا تو بہت طویل یہ بحث ہو جائے گی, بس آپ کو لیکن کل ہم آپ کو موقع دیں گے یاسر. کل انشاءاللہ بجٹ کی بات ہوگی بھرپور طریقے سے اور کھل کے اس پہ بات بھی ہوگی, اور کیا حکومت سوچنے جا رہی ہے, کرنے جا رہی ہے, اور کیا کوئی معاشی مالی طور پہ عوام کو ریلیف ملے گا. کل اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور آج یاسر نے اور میر صاحب نے بہت ساری چیزوں کے اوپر روشنی بھی ڈالی. یاسر بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین, وقت ختم ہو گیا اور ہم نے کوشش کی کہ آج کا جو پروگرام تھا وہ اسپیشلی بجٹ کے اوپر بات کی جائے. بجٹ کیسا ہوگا اور پچھلا 1 سال کیسا رہا. سال تو کوئی بہت اچھا نہیں رہا. اب دعا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ آنے والا سال بہت اچھا ہو اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب ڈپارٹمنٹس کو اور خاص طور پہ حکومتوں کو, جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, ان کو اپنا انپٹ دینا ہوگا. کل بجٹ کے والے سے بجٹ کی بات ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی, اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. تب تک مجھے اور انسائڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.